ایک ایسا شہر جہاں طاقت کے سائے سنگ مرمر کے ہالز میں گھومتے ہیں، جہاں دریائے نیل کا نرم بہاؤ ایک بڑی سلطنت کے راز اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ یہ الیکسینڈریا ہے، 51 BCE کا زمانہ، جہاں ایک جوان عورت اپنی قسمت کے ساتھ کھیلنے والی ہے۔ کلیوپیٹرا، ایک رانی جو صرف اپنی خوبصورتی کے لیے نہیں بلکہ اپنی چالاکی، اپنے حوصلے اور اپنی ڈیئرنگ ڈیسیژنز کے لیے یاد رکھی جائے گی۔ لیکن یہ وہ کلیوپیٹرا نہیں ہے جسے پہلے آپ جانتے ہیں۔ یہ اس کے چھپے ہوئے سچ کی کہانی ہے جو شاید آپ نے کبھی نہیں سنی۔ تیار ہو جائیں کیونکہ ہم اس کی زندگی کے ان پہلوؤں کو دریافت کرنے جا رہے ہیں جو پیار، دھوکہ اور جنگ سے بھرے ہیں، جو پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس سفر پر نکلیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں۔ اب چلیں کلیوپیٹرا کا راز کھولتے ہیں۔ کلیوپاتا وی فلوپاتا کی پیدائش 69 BCE میں پٹولمیک ڈائنسٹی میں ہوئی تھی، ایک ایسے گریک رولنگ فیملی جو الیگزینڈر دی گریٹ کے دور سے ایجپٹ پر حکومت کر رہی تھی۔ الیگزینڈریا، الیگزینڈر کے سپنوں کا شہر، دنیا کا مرکزی نقطہ تھا، کلچر، لرننگ اور پولیٹکس کا دردناک سنگم۔ کلیوپیٹرا ایک عام رانی نہیں تھی، وہ اپنے وقتوں سے بہت آگے کی تھی، لیکن اس کی ریاست خطرناک سازشوں اور بغاوت سے بھرپور تھی۔ پٹولمی کلیوپیٹرا کے والد رومیو پر انحصار کرتے رہے، لیکن ان کا دور بغاوت اور بدنامی سے بھرا تھا۔ کلیوپیٹرا، جو 9 زبانوں میں مہارت رکھتی تھی، اپنے سلسلے کی پہلی رانی تھی جو اپنے لوگوں کی زبان بولتی تھی۔ اس کی عقل اور سیاست نے اسے فرق بنایا اور وہ اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے تیار تھی۔ 51 BCE میں کلیوپیٹرا کے والد کا انتقال ہو گیا اور کلیوپیٹرا کو اپنے چھوٹے بھائی پٹولمی کے ساتھ حکومت کرنی تھی، مگر الیگزینڈریا ایک ایسا شہر تھا جہاں طاقت کی جنگ کبھی ختم نہیں ہوتی تھی۔ کلیوپیٹرا اپنے بھائی کے ہاتھ طاقت سے بے دخل کر دی گئی، اس کے سپنے، اس کی سلطنت، سب اس سے چھین لیا گیا۔ لیکن یہ صرف شروعات تھی، کلیوپیٹرا آسانی سے شکست ماننے والی نہیں تھی۔ طاقت سے بے دخل ہونے کے بعد کلیوپیٹرا نے سیریا میں پناہ لی، لیکن اس کا ارادہ تھا کہ وہ اپنی ساری دنیا سے اپنا حق چھین کر واپس لے۔ 49 BCE میں جولیس سیزر، جو روم کا سب سے طاقتور آدمی تھا، الیگزینڈریا آیا کلیوپیٹرا اور پٹولمی کے بیچ کی جنگ کو سلجھانے۔ لیکن کلیوپیٹرا نے ایک ایسا بولڈ قدم اٹھایا جو تاریخ میں امر ہو گیا۔ ایک کارپٹ میں چھپ کر سیزرز کے کوارٹرز میں گھس گئی اور اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کیا۔ یہ کلیوپیٹرا کا وہ جذبہ تھا جس سے پوری دنیا کو اس کے سامنے جھکنا پڑا۔ جولیس سیزر، جو اپنی طاقت اور سیاست کے لیے مشہور تھا، کلیوپیٹرا کے حوصلے سے متاثر ہوا۔ ان کا تعلق صرف ایک لو سٹوری کا نہیں تھا بلکہ ایک سیاسی الائنس تھا جو پوری دنیا میں رنگ دکھایا۔ کلیوپیٹرا نے سیزرز کے ایک بیٹے کو پیدا کیا، پٹولمی سیزر، جو سیزرز کے نام سے مشہور ہوا۔ سیزرز کی مدد سے کلیوپیٹرا نے اپنے دشمنوں کو شکست دی اور اپنی طاقت کو واپس حاصل کیا۔ جولیس سیزر کے قتل کے بعد کلیوپیٹرا کا سب سے بڑا امتحان شروع ہوا۔ 41 BCE میں مارک انٹونی، جو کہ سیزر کا قریبی ساتھی تھا، کلیوپیٹرا کو ٹوسس بلاتا ہے۔ وہاں کلیوپیٹرا نے اپنے چارم اور سیاست کا یوز کرتے ہوئے انٹونی کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ یہ اتحاد نہ صرف پیار بلکہ دنیا کی طاقت کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش تھی۔ مارک انٹونی سیزر کا ساتھی اور ایک شاندار جنرل، کلیوپیٹرا کا حسن اور عقل سے اتنے متاثر ہوا کہ اپنے دیش کے خلاف بھی جانے کو تیار تھا۔ ان کا اتحاد دنیا کو اپنی مٹھی میں لینے کا سپنا تھا، لیکن یہ سپنا خطرناک انجام تک پہنچ گیا۔ 31 BCE میں بیٹل آف ایکٹیم میں کلیوپیٹرا اور انٹونی کے ساتھیوں کو آکٹیم کے ہاتھوں شکست ہوئی۔ انٹونی نے اپنی موت کو گلے لگا لیا اور کلیوپیٹرا نے اپنی زہریلی سام سے ڈسوا کر اپنی جان دے دی، لیکن یہ موت، ان دونوں کی طاقت اور ان کا پیار ہمیشہ کے لیے تاریخ میں امر ہو گیا۔ آج بھی کلیوپیٹرا کا نام تاریخ میں زندہ ہے، اس کے راز، اس کے رشتے اور اس کے جذبات ایک عجیب مسٹری بن کے ہمارے لیے قائم ہیں۔ کلیوپیٹرا صرف ایک رانی نہیں تھی بلکہ ایک ایسی شخصیت تھی جو اپنی دنیا کو اپنے اشاروں پر نچا گئی۔ کیا وہ پیار کے لیے اپنی زندگی کھیل گئی یا اپنی سلطنت کے لیے؟ یہ سوال ابھی بھی ہمارے ذہن میں ہے۔ اپنے جواب ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔